میم میسا، رباب مر گئی۔ میرے سر پر جیسے کسی نے ہتھوڑا مارا ہو۔ مجھے اپنے کانوں میں سائیں سائیں ہوتی سنائی دے رہی تھی۔ میں جیسے منجمد ہو گیا تھا اپنی جگہ پر۔ رباب کی دوست مجھے دیکھتے ہی میرے قریب آئی۔ اس کی آنکھیں غم و غصہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ میری نظریں جھک گئیں۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کسی لڑکی کو دیکھ کر میری نظریں جھکی ہوں۔ میرے دوست حیرت زدہ تھے میری حالت پر، مگر خاموش تھے۔ لائبہ رباب کی دوست کی سسکیاں میری اندر ہلچل مچا رہی تھی۔ پوچھو گے نہیں کیسے مر گئی؟ وہ بلند آواز سے روتے ہوئے بولی۔ وہ بھی ایک رات میں؟ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے مجھ سے سوال کیا۔ میں اس قدر شرمندہ اور بے بس ہو سکتا ہوں، اس کا کسی اور کو تو کیا مجھے خود بھی اندازہ نہ تھا۔ وہ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر بولی، میں بتاتی ہوں۔ تمہاری دی ہوئی ذلت برداشت نہ کر سکی۔ وہ پاکیزہ تھی جسے تم نے چھوا۔ رونے کے ساتھ وہ چلا کر کہہ رہی تھی۔ وہ باحیا تھی جسے تم نے رسوا کر دیا سب کے سامنے۔ بہت غرور تھا نا تمہیں اپنی دولت اور اپنی طاقت پر؟ لو جشن مناؤ۔ تمہاری طاقت اور دہشت نے ایک پاکیزہ لڑکی کو ابدی نیند سلا دیا۔ ہر عورت تو عزت کا نام ہے، مرد کی غیرت کا نام ہے، مگر تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ اگر عورت کو عزت نہیں دے سکتے تو تم مرد نہیں بلکہ سوالیہ نشان ہو مردوں کے نام پر۔ محبت کی بات کرتے ہو؟ تمہاری نزدیک محبت وہ ہے جو بازاروں اور چوراہوں پر گھوم پھر رہی ہو، یا پھر وہ لباس جو پرانا ہونے یا دل بھر جانے پر بدل لیا جائے؟ تم کیا سمجھو گے محبت کو؟ ارے محبت تو پاکیزگی کا نام ہے، ڈھابے پر چائے پینے کا نہیں۔ ارے محبت تو وہ جذبہ ہے جو محبوب کی خاطر اپنا آپ فنا کر دے۔ ارے محبت تو وہ پھول ہے جو مہکا دے، کانٹا نہیں جو زخمی کر دے۔ تمہاری انا اور ضد کی آگ نے جلا دیا اس نازک پری کو۔ اس کی پرواز اس کا حجاب تھا، پاکیزگی تھی اس کی جسے چھو کر تم نے میلا کر دیا۔ تمہارے لمس نے دھندلا کر دیا اس کی پاکیزگی کو۔ اس میں ہمت نہ تھی تمہاری آوارگی اور درندگی کا مقابلہ کرنے کی۔ اس کی حیا نے اسے مار دیا۔ قاتل ہو تم، اس کی حیا، اس کی عفت و پاک دامنی کے۔ وہ بلکتے ہوئے مجھے کوس رہی تھی، اور میں جو نہ رو رہا تھا نہ ہنس رہا تھا، مگر میں وہ نہیں تھا جو پہلے تھا۔ رباب کی موت نے مجھ پر ایسا وار کیا تھا جس نے میری روح کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں جو خود کو بہت طاقتور سمجھتا تھا اپنی ذات میں بکھر چکا تھا۔ بس بند کرو اپنی تقریر۔ اس کی زندگی اتنی ہی تھی، میسم خدا نہیں ہے، اس نے کچھ نہیں کیا۔ سعد میری حالت بھانپتے ہوئے لائبہ پر برسا۔ ہاں ٹھیک کہا تم نے، زندگی اور موت کا مالک خدا ہے، مگر کچھ بظاہر دکھنے والے انسان انسانوں سے زندہ رہنے کا حق چھین لیتے ہیں۔ لائبہ کے لہجے کی کڑواہٹ اس کے لفظوں سے عیاں تھی۔ کاش تمہاری بھی کوئی بہن ہوتی میسم، تب شاید تمہیں احساس ہوتا کہ حیا پر وار ہو یا عزت پر آنچ آ جائے تو خودکشی کی نوبت نہیں آتی۔ باعزت انسان کے لیے عزت پر وار ہی اسے ابدی نیند سلانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ایک باحیا لڑکی کی حیا پر وار تلوار سے زیادہ گہرا گھاؤ لگاتا ہے۔